السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب انک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ رب العزت کے دوست وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، یعنی متقی حضرات ہی اللہ رب العزت کے دوست اور محبوب ہوا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا سہارا لے کر کے 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم سیدی سرکار امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز یہ کون ہستی ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی علمی خدمات کیا ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کے علمی کارنامے کیا ہیں، یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کی ذات بہت ہی مشہور اور معروف ذات ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور آپ کی تحریریں لوگ دیکھ کر کے عش کرتے ہیں۔ محترم امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز میں اتنی خوبیاں تھیں کہ عقل ششدر اور حیران ہے کہ اتنی خوبیوں کے مالک کو کس نام سے پکارا جائے۔ کہتے ہیں نا، اے بے شمار خوبیوں کے مالک، تجھے کس نام سے پکارا جائے۔ سیدی سرکار امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز گزشتہ صدی میں ایک ایسا نام ہے جو بیک وقت ایک اور دو نہیں بلکہ کئی علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ ماہرین کے مطابق، مثال کے طور پر، آپ بیک وقت تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، منطق، فلسفہ، ادب، کلام، حیات، معانی، بدیع، بلاغت، نجوم، توقیت، تفسیر، جفر، تقابل ادیان، جغرافیہ، الہیات، فلکیات، ارضیات، معاشیات اور بحریات وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دو نہیں، بے شمار علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھا۔ ماہرین کے اندازے اور قیاس کے مطابق آپ کو 50 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل تھا، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود جب امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے اپنا تعارف کرایا ہے تو آج کے دور کے ہر شخص کے لیے ایک نمونہ بن کر کے سامنے آئے ہیں۔ آپ کتنی خوبیوں کے حامل ہیں، بے شمار خوبیوں کے حامل ہیں، مگر آپ نے اپنے بارے میں بتایا میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا خوبی ہیں، اس کو آپ نے ایک شعر کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں، کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں، کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں، شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں، حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو، ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں۔
تو اتنی خوبیوں کے باوجود آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں۔ ایک مقام پر اور آپ یوں فرماتے ہیں محصور جہاں دانیوں عالی میں ہے، محصور جہاں دانیوں عالی میں ہے، کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے، ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جس میں بندہ ماہر کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ تو آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ نے جو اپنا تعارف کرایا، یہی کرایا بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ اسی مفہوم کو بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں یوں فرمایا، عشق آیا رفعت خیالی لے کر، حسن آیا شوکت جمالی لے کر، ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، بندہ آیا ہے بے کمالی لے کر۔ تو امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کے کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ جس پہلو سے امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کی ذات کو پڑھیں، مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ایک ہی پہلو نہیں بلکہ ارد گرد بہت سارے پہلو بھی چمکتے اور جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کس موضوع کو بیان کیا جائے اور کس موضوع کو چھوڑا جائے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ہر شخص کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی عنوان کو اور کسی نہ کسی موضوع کو لے کر کے بات تو ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا میں بھی آپ کے سامنے دو تین باتیں سیدی سرکار امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو آپ کو ہر میدان میں مہارت حاصل ہے، جس میدان میں دیکھیں اس میدان کی آپ سالار کارواں نظر آتے ہیں، مگر فقہی میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ آپ نے بہت ہی زبردست اور ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس کا جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے، اور آپ کی فقہی مہارت کی دلیل فتاوی رضویہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ فتاوی رضویہ کی شان کیا ہے یہ اہل علم بہتر جانتے ہیں، مگر بقول کوثر نیازی یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کی شان یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے سے آج کے دور کی ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ تو فتاوی رضویہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بہت ہی عظیم کتاب کا نام ہے۔ فتاوی رضویہ میں بے شمار مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو تھی نا، وہ صرف ایک مفتی کی ذات نہیں اور ایک عالم دین کی ذات نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک تحقیق کا مادہ تھا۔ آپ بہت بڑے محقق بھی تھے، اور آپ کے اندر جمودگی نہیں ہے کہ جو پچھلوں نے کہہ دیا اسی پر آپ بھی انگوٹھا لگا کے آگے بڑھ جائیں، نہیں، آپ کے اندر جمودگی نہیں تھی۔ آپ بہت بڑے محقق تھے، آپ کا ذہن بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور آپ نے کیا بھی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ مٹی سے تیمم کرتے ہیں ہم حضرات، لیکن مٹی کی بعض قسمیں وہ ہیں جن سے تیمم جائز ہے اور بعض قسمیں وہ ہیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے۔ لیکن مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم جائز ہے اس کی تعداد پہلے کے مفتیان کرام نے جو بتائی تھی وہ تعداد کل 84 تھی، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا جو دور گزرا ہے وہاں تک کہ علماء کرام نے مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم جائز ہے اس کی 84 صورت بتائی ہے، 84 قسمیں بتائی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفتی ہونے کے باوجود اپنی تحقیق سے اس میں ایک اور دو نہیں بلکہ 107 قسموں کا اس میں اضافہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے، پہلے کے فقہا نے 58 بتائی تھی، مگر امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے اپنی تحقیق سے اس تعداد کو
130 تک پہنچایا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ سیدی سرکار امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کی جو ذات تھی اس میں جمودگی نہیں تھی، بلکہ تحقیق کا آپ کے اندر بہت ہی بڑا معیار پایا جاتا تھا۔ اس کی بے شمار مثالیں فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں۔ فتاوی رضویہ کی شان فقاہت کو دیکھ کر بلا مبالغہ بر صغیر کا امام اعظم کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، فتاوی رضویہ جس نے پڑھا وہ کہہ اٹھا بے شک، فتاوی رضویہ جس نے پڑھا وہ کہہ اٹھا بے شک، مثال ابو حنیفہ بس یہاں احمد رضا خان ہے۔ آپ کے فتاوی کی شان یہ ہے کہ فتاوی کئی زبانوں میں دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر سائل کا سوال نثر کی صورت میں آیا تو جواب بھی نثر کی صورت میں دیا گیا ہے، لیکن اگر سائل نے سوال نظم کی صورت میں کیا ہے تو جواب بھی نظم کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ بر صغیر میں فقہی موضوع پر معرض وجود میں آنے والی کتابوں میں 2 کتابوں کے نام سر فہرست ہیں، فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ ان دونوں کتابوں کی شان فقہی کتابوں کے درمیان ایسے ہے جیسے کہ سورج اور چاند کی مثال ستاروں کے درمیان ہے، مگر اس کے باوجود محققین کا کہنا یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کو فتاوی عالمگیری پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتاوی ہندیہ کو ایک اور 2 نہیں بلکہ علماء کرام کی ایک مقدس جماعت نے اس کو مکمل کیا ہے، مگر جو کام علماء کرام کی مقدس جماعت نے مکمل کیا اس سے بڑھ کر کام امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے تنہا کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے فتاوی رضویہ یہ شہنشاہ فقہ ہے، یعنی فقہ کے میدان میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں طبعات کے مرحلے سے گزر چکی اور اہل علم سے خراج داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں، اور بعض کتابیں وہ بھی ہیں جو اب تک چھپی نہیں ہیں۔ امید ہے کہ متقدین رضا ان کتابوں کو بھی بہت جلد طبعات کے مرحلے سے گزار دیں گے۔ آپ کے یہاں ایک اہم خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، جو رسائل ہیں، ان کے نام ایسے رکھے گئے ہیں نا کہ ان کتابوں کے ناموں کو پڑھ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کس سن میں تالیف کی گئی ہے، یعنی کتابوں کے ناموں سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے یہ کتاب کس سال لکھی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں 2 سے 3 کتابوں کے نام مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علم غیب پر لکھی گئی کتاب ہے خالص الاعتقاد، اس کی سن تالیف 1328 ہجری ہے۔ یوں ہی آپ کا بہت ہی بڑا اور عظیم کارنامہ ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس کی سن تالیف 1330 ہجری ہے۔ تصویر کے حوالے سے آپ کا ایک معروف رسالہ ہے عطائے القدیر فی حکم التصویر، اس کی سن تالیف 1331 ہجری ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار رسائل ہیں کہ آپ کی کتابوں کے نام کو دیکھ کر کے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے یہ کتاب کس سال میں لکھی گئی ہے۔